یہ پیار بھری باتیں ہیں، انہیں اس طرح سماعت کرے کہ تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائیں۔ داتا صاحب بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں مدینے کے صحرا میں نکلا، میں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا، اجرت پر کسی کی بکریاں چرا رہا تھا، غربت کا عالم، صحرا میں اکیلا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک کتا دوڑا ہوا آیا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس چرواہے نے اپنی جو برتن اس کے پاس تھے، اپنا ٹفن تھا، اس نے اس کو کھولا اور اپنے اس ٹفن سے ایک روٹی نکالی اور اس کتے کو دے دی۔ اس کے بعد پھر للچائے ہوئے نظر سے کتا دیکھنے لگا، پھر دوسری روٹی نکالی، پھر دے دی، تیسری روٹی پھر عطا کر دی، اور کتا وہاں سے سیر ہو کر چلا گیا۔ کتا چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچا، کہا کتنی روٹیاں ہیں تیرے پاس؟ کہا حضور کوئی روٹی نہیں۔ کہا حضور یہی 3 روٹی تھی۔ کہا پھر تم کیا کھاؤ گے؟ کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ کتے صحرا میں نہیں پائے جاتے، کتے صحرا میں نہیں بستی میں ہوا کرتے ہیں، اور یہ کتا صحرا میں تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس امید سے میرے پاس آیا کہ یہاں کچھ مل جائے گا، کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا، اور بھوک سے بے قرار تھا، بھوک سے بے چین تھا۔ میرے پاس آیا، میں نے ایک روٹی دے دی، اس نے کھائی، ابھی بھی بھوک باقی تھی، میں نے دوسری بھی دے دی، پھر میں نے اندازہ کیا کہ ابھی بھی بھوک باقی ہے، تیسری روٹی بھی دے دی۔ حضور وہ میرے پاس آیا اس امید سے کہ کچھ مل جائے، میں چرواہا ہوں، میں شام کو گھر جا کر کے کھا لوں گا، پتہ نہیں اس بیچارے کو کوئی کچھ کھانے کے لیے دے یا نہ دے، اس لیے میں نے اپنی 3 روٹیاں اسے دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے کہ میں نے اپنے سفر کو وہیں پر ملتوی کیا اور میں پھر واپس ہوا اس کی طرف جس کی یہ بکریاں چراتا تھا، جس سے اجرت لیتا تھا، غربت کا عالم۔ واپس پلٹا، معلوم کیا، اس کے پاس گیا، بکریوں کا سودا کر لیا، جو بکریاں چرا رہا تھا بکریوں کو سودا کیا، اور شام کو جا کر کے اس چرواہے کو وہ بکریاں پیش کی، اور بکریاں پیش کرنے کے بعد اس نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ حضور کیا ہے یہ؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ وہ انعام ہے، تمہارے رب نے تم پر انعام فرمایا ہے جو تم نے سخاوت کی۔ اور نوجوانوں سخاوت کرو، پھر رب کی انعامات کو دیکھو کہ رب کتنے انعامات تم پر فرماتا ہے۔ سخاوت ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے، سخاوت یہ محبت کو بڑھاتی ہے۔ جب تم کسی پر سخی بن جاؤ گے، کچھ خرچ کرو گے، تو تمہارے لیے اس کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا، محبت بڑھ جائے گی، اسے تم سے الفت ہو جائے گی۔ سخاوت کیا کرو۔ اور وہ بھی اتنا اللہ کا پرہیزگار بندہ تھا کہ جتنی بکریاں انہوں نے انعام میں دی، پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، اللہ کی راہ میں اس نے اپنی بکریوں کو خرچ کر دیا۔ تو آج ہم پہلو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سخاوت کا پہلو نہیں پایا جاتا، سخاوت بہت کم لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ تو سخاوت کا اپنے اندر پہلو پیدا کریں، پھر رب کی انعامات کو آپ دیکھیں کہ رب کس طرح سے انعام فرماتا ہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور رب تم پر انعام فرما دے گا۔